الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام اسلامی سنگھ نیپال کے سیکریٹری جنرل صاحب اور اسلامی سنگھ نیپال کے عزیز ترین ارکان بھائیوں اور ہماری جماعت سے وابستہ ہمارے معزز مہمانان گرامی قدر اور عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے. ہر انسان ایک وقت موعود پر پیدا ہوتا ہے اور وقت مقررہ پر اپنی زندگی، اپنی جان اللہ کے حوالے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے موت آتی ہے اور یہ قضاء و قدر کا فیصلہ ہے جس پر ہر انسان کو ہی بلکہ تمام انسانوں کو اس پر یقین بھی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اور مسلمان تو بطور خاص اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے اسی اللہ نے ہمیں موت بھی دینی ہے، اور وہی اللہ موت بھی دیتا ہے. اور زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے. زندگی اور موت کا جو فاصلہ ہوتا ہے، یعنی پیدائش اور موت کا جو فاصلہ ہوتا ہے جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، اس فاصلے میں اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتا ہے کہ کس طریقے سے بندہ کیسے اچھے اعمال کرتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت یہ جو زندگی ہے، اس زندگی کا استعمال اچھے طریقے سے کرتا ہے یا اس زندگی کا استعمال غلط طریقے سے کرتا ہے. یہ ایک آزمائش کا پیریڈ ہوتا ہے، اور پھر اس آزمائش میں جو لوگ کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں اس کا انعام یا اس کی سزا اللہ تعالیٰ موت کے بعد عالم برزخ کے علاوہ روز محشر میں قیامت کے دن اس کا فیصلہ کرتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی جنت یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یعنی جہنم کی شکل میں اس بندے کو بھگتنی پڑتی ہے. ہمارے درمیان ہمارے اسلامی سنگھ نیپال کے بہت ہی عزیز اور بہترین اور کیا کہتے ہیں کہ اچھے بھائی جو ایک برسہ برس سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، اسلامی سنگھ کے رکن بھی ہیں، یعنی اس جماعت کے جو کور ممبرز ہوتے ہیں ان کور ممبرز میں سے ایک ہیں ہمارے برادر عزیز کلام احمد صاحب، جن کی والدہ محترمہ کا آج رات 3 بجے انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اور انہوں نے جس طریقے سے صبر کا مظاہرہ کیا کہ جب ہم نے ان کو فون کیا اور انہوں نے اس بات کی خبر ہمیں بتائی کہ ہاں واقعی میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم یا جماعت کا کوئی اور بھائی یہاں سے تولیوا تک کا سفر کر سکے، لمبنی تک کا سفر کر سکے، تو انہوں نے بھی صبر کیا اور ہم نے بھی صبر کی تلقین کی. اور صبر کے پیکر ابھی جمعہ کی نماز میں ہمارے کلام بھائی یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے کیا کہتے ہیں بھائیوں کو بھی تسلی دلائی، اپنے گھر کے رشتہ داروں کو بھی تسلی دلائی. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں اور چھوٹی موٹی لغزشوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ تعالیٰ ان کی اچھائیوں کو قبول فرما لے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ان کے ان کی اولاد کو یعنی بیٹوں اور بیٹیوں کو اور ان کے جو بھی رشتہ دار ہیں جو باحیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اہل اور رشتہ داروں کو اور بطور خاص ہمارے برادر عزیز کلام احمد صاحب کو صبر و سلوان کی توفیق عنایت فرمائے. اور صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے مقام مرتبے کو بلند فرماتا ہے. یہ بات ہمارے بھائی کے اور تمام بھائیوں کے دماغ میں رہنی چاہیے کہ موت اور حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ جب چاہتا ہے زندگی دیتا ہے اور جب چاہتا ہے زندگی واپس لے لیتا ہے.
زندگی یہ امانت ہے انسانوں کی، انسانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنی اس امانت کو واپس لے لیتا ہے تو اس پر جزا فضا کرنا، دکھی ہونا، واویلا کرنا، یہ ساری چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہم سب کو اپنے رب کی طرف، اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ یہ مومن بندے کو یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ جب کسی کی موت کی خبر آئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ 2-3 بنیادی باتیں اس ضمن میں یاد رکھنے کی ہیں۔ نمبر 1، جو مرحومہ دنیا سے گزر گئی ہیں، ویسے بھی جو لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ان کی اچھی چیزوں کو، اچھی عادتوں کو، اچھے اعمال کا تذکرہ کیا جائے تاکہ سماج میں ان کی نیک نامی کا چرچا ہو، اور اللہ تعالیٰ ان کی نیک نامی کے بدلے میں انہیں جنت الفردوس میں مقام بلند عنایت فرمائے۔ یہ یاد رکھیں کہ جب کوئی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے یا رخصت ہو جاتی ہے تو خلق خدا کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ کی مخلوق کی جو آواز ہوتی ہے، جو باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں سے ان کے یعنی ان اچھے چرچوں سے، اچھے ناموں سے یاد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کی بلندی کو ایک ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے تو ان کی اچھائیوں کا چرچا کیا جائے، ان کے حق میں دعائیں کی جائیں، اور ان کے لیے بارگاہ عزتی میں اخلاص کے ساتھ یہ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی لغزشوں کو، بشری تقاضوں کے مطابق کچھ غلطیاں اگر ہوئی ہیں تو ان غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما دے اور ان کی اچھائیوں کو تو قبول فرما لے۔ یہ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ کبھی بھی کسی میت یا میتہ کے آپ کے سماج اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپ نے اگر ان کی کسی بشری کمزوری کا پتہ آپ کو ہے تو ان کے انتقال کے بعد پھر ان چیزوں کا چرچا یا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی اچھائیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور سماج کے لوگ اٹھتے بیٹھتے ان کے حق میں ان کی اچھائیوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنا چاہیے۔ یا اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں تھیں اس مرحومہ میں، اس مرحوم میں، اللہ تعالیٰ ان خوبیوں کو تو قبول فرما لے اور ان خوبیوں کی وجہ سے ان کے مقام کی بلندی کا تو ذریعہ بنا دے۔ تو یہ دعا ہمیں اپنے گھر میں، پڑوس میں، خاندان میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، احبا میں جب بھی کسی کا انتقال ہو تو یہ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ ویسے بھی آج جو ہمارے کلام احمد صاحب کی والدہ ماجدہ کا انتقال کی خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور سیکریٹری صاحب نے جیسا کہ بتایا ہے، اگر ہمیں دیکھنا ہو ان کی اچھائیوں کو تو خود ان کے بیٹے لخت جگر کلام احمد صاحب کو آپ دیکھ لیں کہ کاٹھمنڈو میں رہتے ہوئے، اسلامی سنگ میں رہتے ہوئے برسہ برس گزارا انہوں نے، تقریباً 15-20 سال کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے، یا اس سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے گزارا ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، جو میل جول، تعلقات، بات چیت، ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ کبھی آپ نے ان کو بہت زیادہ غصے میں، کبھی آپ نے ان کو بلا وجہ کسی کے اوپر جھنجلاتے ہوئے، کبھی آپ نے کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے غلط معمولات آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ جماعت کے ہمارے سارے ارکان بھائی موجود ہیں، ہمارے وکیل صاحب موجود ہیں، ہمارے شیخ صاحب موجود ہیں، ہمارے یونس بھائی موجود ہیں، اور آپ تمام احباب موجود ہیں۔ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ان کا تعامل، لین دین، معاملات لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا ہوتا ہے، ملنسار آدمی ہے۔ اور ایک بڑی خوبی ان کی یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے دن کے 12 بجے بھی، رات کے 12 بجے بھی تیار رہتے ہیں۔ ان کی ان خوبیوں کو دیکھتے ہوئے جو بات پتہ لگتی ہے کہ یہ سنسکار، یہ اخلاق کہاں سے پایا انہوں نے، یقیناً اپنے ماں باپ سے انہوں نے یہ اخلاق پائے، اور اس میں بھی ماں کا کردار بڑا اچھا ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت میں، بیٹے اور بیٹی کی تربیت میں ماں کا کردار بہت ہی مثالی ہوتا ہے اور بہت ہی کلیدی رول ہوتا ہے ماں کا۔ ماں چھوٹی عمر سے اپنے بچے کو اخلاق، سچ بولنا، دیانتداری، امانت داری، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے ملنا جلنا، ویلیوز، کیریکٹر، یہ ساری چیزیں ماں جیسی ہوتی ہے ویسی بچہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور بچہ بڑا ہو کر کے انہی چیزوں کو پھر سماج کے ساتھ معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے گفتار میں، اپنے کردار میں ان چیزوں کو پیش کرتا ہے۔ تو اگر ہمارے درمیان ان کی صالح اولاد موجود ہے اور ان کو دیکھ کر کے ہم لوگ ان کی ماں کا اندازہ، ان مرحومہ کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے اخلاق میں کتنی اچھائیاں تھیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی۔ یہی نہیں، ان کے جو دوسرے بیٹے ہیں جو باہر رہتے ہیں، ایک اور ایک گھر میں رہتے ہیں، ان بچوں کے بارے میں بھی جب ہماری ملاقات ہوئی ہے کئی مرحلوں میں، کبھی یہاں آئے ہیں وہ اور ملاقات ہوئی ہے، اتنے اخلاق مند کہ وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتے، آپ کے سامنے بہت ہی سلیقے سے بیٹھتے ہیں،
کھڑے ہوتے ہیں، ادب کا وہ سلیقہ اور ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، بڑے اور چھوٹے کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ماں سے، اپنے والدین سے اچھے اخلاق اور اچھے سنسکار سیکھے ہیں۔ اس لیے ہم بجا طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مرحومہ ہے، دنیا سے گزر گئی ہیں، وہ اچھے اخلاق کی حامل تھی، بہت ہی اچھی کردار کی حامل تھی، باحوصلہ خاتون تھی، جنہوں نے کم پیسوں میں، بالکل غربت کی زندگی میں، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی نعمت دی، تھوڑا بہت دیا، انہی تھوڑے بہت پیسوں میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی، اور بالکل مثالی پرورش کی، کسی کا محتاج نہیں بنایا، کسی غلط کام کی طرف ان کو اکسایا نہیں، بلکہ مختصر زندگی، مختصر پیسوں میں اللہ کی دی ہوئی مختصر نعمت کو انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر نثار کر دیا، نشاور کیا، اور بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کی، جس کا نتیجہ ہے کہ ان کے بچے اپنے سماج میں صالح کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں، اچھے اخلاق والے جانے جاتے ہیں، باکردار لوگ جانے جاتے ہیں، مثالی لوگ جانے جاتے ہیں۔ یقیناً یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ماں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ماں کی مخلصانہ دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ماں نے اپنی چھاتی سے جو دودھ پلایا ہے، پاک اور پوتر دودھ، اس دودھ کی قربانی ہے، اور اس دودھ کا نتیجہ ہے کہ ان کے بچے صالح اور نیک ہیں، باکردار اور با اخلاق ہیں۔ یقیناً ان سب کا صلہ اور انعام ان کی ماں کے حصے میں جائے گا۔ دوسری بات جو میں نے کہی ہے وہ یہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پیش کی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے عمل کا سارا معاملہ ختم ہو جاتا۔ اب مرنے کے بعد تو کوئی عمل نیکی نہیں کر سکتا انسان۔ ایک مرحومہ دنیا سے گزر گئی، انہوں نے نماز پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر کے، اپنے سماج میں باکردار، باحیا، عفیفہ، پاک دامن، عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار کر کے انہوں نے اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اور وہ اللہ کے دربار میں اب پہنچ گئی ہے۔ وہ اب ان کی جو کوئی کمی کمزوری ہوگی، اللہ تعالیٰ ستار ہے، ان کمزوریوں کے اوپر پردہ ڈالنے والا اللہ تعالیٰ وہ پردہ ڈال دے گا انشاءاللہ العزیز، اور ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول فرما لے گا۔ لیکن ان کی زندگی کا ایک دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے، جو حدیث سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، انسان مر جاتا ہے تو عمل کرنے کا معاملہ ختم، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو تین چیزیں ان کی بلندی درجات کا مرنے کے بعد بھی ذریعہ بن جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، یاد رکھنے کی چیز ہے، صدقۃ جاریہ، ایک ایسا صدقہ جو جاری و ساری رہے۔ مثلا کہیں کسی مدرسے میں کہیں کوئی چھوٹا سا ایک مکان بنا دیا اس کے نام سے ان کی اولاد نے، اب وہاں جتنے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پوری، یعنی جب تک وہ ادارہ قائم ہے، وہ بلڈنگ قائم ہے اور وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس کا فائدہ مرحوم کو یا مرحومہ کو ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے کوئی مسجد بنا دی، مسجد بنانے میں کوئی حصہ لیا، کسی داعیانہ کام میں اپنی کچھ قربانی لگا دی، کچھ پیسے ویلیو لگا دیا انہوں نے، اور ان کے نام سے انہوں نے وقف کر دیا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اس صدقہ جاریہ سے مرحومہ یا مرحوم کو اللہ تعالیٰ مقام کو بلند کرتا رہتا ہے۔ دوسری چیز، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، فائدہ حاصل کیا جاتا ہو جس علم سے۔ مثلاً کسی ان کے کیا کہتے ہیں کہ بچوں میں سے کوئی عالم دین تھا، کوئی بہت اچھا آدمی تھا، اور انہوں نے دوسرے بچوں کو پڑھایا، 10 کو پڑھایا، 10 نے 100 کو پڑھایا، 100 نے 1000 کو پڑھایا، 1000 نے 10,000 کو پڑھایا، 10,000 نے 1,00,000 اور 1 کروڑ کو پڑھایا، یہ علم ينتفع به۔ کوئی کتاب لکھی انہوں نے، کوئی چھوٹا سا کتابچہ لکھ دیا، کوئی مضمون لکھا انہوں نے دعوت کے موضوع پہ، اور اس کو پڑھ کر کے ایک آدمی ہدایت یاب ہو گیا، دین اسلام پہ آ گیا، پھر اس ایک آدمی نے 10 آدمیوں تک یہ پیغام پہنچایا، 10 نے 100 تک یہ پیغام پہنچایا، علم ينتفع به، علم منتشر ہو رہا ہے، کتابیں لکھ کر کے بھی اور زبانی طور پر بھی ان کے ذریعے سے جو علم پھیلایا جا رہا ہے، اس علم کا صلہ انہوں نے نیت کی کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین نے جو مجھے یہ علم بخشا تھا اور میرے علم کا ذریعہ بنے تھے میرے والدین، میں سمرپن کرتا ہوں اپنے والدین کے لیے، مرحومین کے لیے۔ تو اس علم کی وجہ سے، یا خود وہ مرحوم یا مرحومہ انہوں نے کوئی علم چھوڑا ہے اور اس سے ساری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے مقام میں بلندی ہوتی ہے، درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ولد صالح یدعو لہ،
نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار عالم میرے ماں باپ کے اوپر ویسی رحمت اور مغفرت کا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے شفقت اور محبت سے مجھے پالا تھا، اور جس شفیق مہربان ماں باپ نے مجھے اپنی گود میں پال کر کے پوس کر کے کھڑا کیا تھا، میرے باہوں میں قوت اور طاقت فراہم کی تھی، میری بازوؤں میں طاقت دی تھی، مجھے چلنا سکھایا تھا اور میری ساری ضروریات کا خیال کیا تھا، میری آنکھوں کے آنسو نکلنے سے پہلے انہیں احساس ہوتا تھا ماں کو کہ یہ میرا بچہ رونے والا ہے، اسے بھوک لگ رہی ہے، اسے کسی تکلیف کا احساس ہو رہا ہے، اور ماں تڑپ اٹھتی تھی۔ اے اللہ تعالیٰ آج میں اسی طرح تڑپ کر کے میں تیرے بارگاہ میں اپنی ماں کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ جو دعا ہے اولاد کی اپنی ماں یا اپنے باپ کے حق میں، یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ یاد رکھیں جب ماں باپ باحیات ہوتے ہیں تو ان کی دعائیں ان کے اولاد کے حق میں کبھی ٹھکرائی نہیں جاتی ہیں، اور جب وہ دنیا سے گزر جاتے ہیں تو ان کی صالح اولاد کی دعائیں ماں باپ کی درجات کی بلندی کے لیے بھی رد نہیں کی جاتی۔ یعنی جو ماں باپ جو کچھ ان کے اپنی اولاد کے حق میں جو دعائیں مانگتے ہیں وہ اللہ کی دربار میں قبول ہوتی ہیں، اور ان کے گزر جانے کے بعد ان کی نیک اولاد اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے جو دعائیں کرتی ہے وہ دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں اور ان کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں انسان کے مرنے کے بعد بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے درمیان کلام محمد صاحب موجود ہیں، ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ان کے بچے بھی موجود ہیں۔ میں اس مجلس میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان تینوں چیزوں میں سے جو چیزیں آپ کے لیے میسر ہو، اپنی والدہ مرحومہ اور اس سے پہلے اپنے والد مرحوم کی مغفرت کے لیے جو کچھ بھی اور درجات کی بلندی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ سب آپ کو کرنا چاہیے، اور ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ ان کی درجات کی بلندی کے لیے اجر اور ذخر کا نصیبے کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے یہاں اسٹور کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو بلند فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کے دربار میں پہنچے گا، نیکیوں کا پہاڑ دیکھے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ پوچھے گا یا وہ بندی پوچھے گی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو تھوڑی سی نیکی کی تھی، تھوڑا نماز، تھوڑے روزے، تھوڑے حج، تھوڑی زکوٰۃ، تھوڑے صدقات تھے میرے حصے میں، اتنا بڑا مقام اور نیکیوں کے اتنے بڑے ڈھیر میرے لیے کیسے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر کے فرمائیں گے کہ اے بندے تو نے نیکیاں تھوڑی کی تھی، لیکن تیرے حق میں نیکی کی دعائیں کرنے والی جو اولاد تو نے چھوڑی تھی وہ بڑی صالح تھی، اور انہوں نے پوری زندگی تیرے حق میں دعائیں کی تھی، اور اس کے علاوہ مومنین صالحین بھی جو تھے جو جن کے درمیان تم رہے تھے انہوں نے بھی تمہارے مقام کی بلندی کے لیے دعائیں کی تھی۔ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کے نتیجے میں تمہارے مقام کو بلند کر دیا گیا ہے، اور یہ نیکیاں تمہارے حصے میں ڈھیر کے طور پر موجود ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس لیے ہم سب لوگ ان کے حق میں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو قبول فرما لے۔ انہوں نے جو صالح اولاد چھوڑی ہے ان صالح اولاد کو صدقہ جاریہ کرنے اور ان کے حق میں دعا اور استغفار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان تمام دعا و استغفار کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور ہم سب لوگ یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام متوسلین کو صبر جمیل کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب ایک بات یاد رکھیں کہ موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر ایک کو موت کو آنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں تقویٰ پیدا کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے دو بڑے ذریعے ہیں، عظیم ذریعے ہیں۔ ایک ہے ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرنا، اور دوسرا ہے تلاوت القرآن، اللہ تعالیٰ کی کتاب مقدس قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ جب انسان گناہ کی راستے پر چل پڑتا ہے تو اسے شیطان اور بہکا کر کے دور لے جانا چاہتا ہے، لیکن جب وہ انسان موت کو یاد کرتا ہے تو یو ٹرن لے لیتا ہے وہ، اور گناہ کی زندگی سے واپس آنا چاہتا ہے۔ امانت داری، دیانت داری، معاملات فہمی، نیکی کے راستے پر چلنا، اس میں تھوڑی بہت بھی کمی کمزوری محسوس ہونے لگے انسان کو تو فوراً وہ اپنی موت کو یاد کرے کہ جب وہ فرشتہ آئے گا والنازعات غرقا، جب وہ فرشتہ آئے گا اور دلوں اور جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک نس میں گھس جائے گا، اور وہاں سے کھینچ کر کے والناشطات نشطا، کھینچ کر کے روح کو قبض کرے گا، اور انسان تڑپتا رہے گا اس وقت، اس موت کو انسان یاد کرے۔ اور پھر مرنے کے بعد سارے رشتہ دار، اب ابا جان مرحوم، اب کیا فلاں اور عزیز الرحمن، عبداللہ، عبد الرحمن اور عالم دین مقدس اور محترم کے نام سے نہیں، مرحوم اور مرحومہ کے نام سے یاد کریں گی سارے لوگ اور ساری انسانیت، اور پھر اس کے بعد کہیں گے کہ میت کو دفن کر دیا جائے، کفن کا انتظام کیا جائے، میت کو قبرستان لے جایا جائے، میت کا جنازہ پڑھا جائے۔ اب نام نہیں چل رہا انسان کا، اب پھر اس کو میت
میت یا میتہ کہا جا رہا ہے، پھر اسے قبر میں اتارنے والے قبر میں اتارتے ہیں اور اتارنے کے بعد منو مٹی میں دفن کر دیتے ہیں۔ شہر خاموشہ ہے وہ، جہاں پہ کوئی ذی روح نہیں ہوتا ہے، ساری مردہ روحیں وہاں موجود جس میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کی روحیں اللہ کے پاس موجود ہوتی ہیں، جو نیک اور سعید روحیں ہوتی ہیں، علیین میں جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتی ہیں، اور جنت کی خوشبو اسے ملتی ہے، اور جنت کی وہ خوشبو قبر میں ان کی روح کو، ان کے جسم کو بھی پہنچائی جاتی ہے، ان کی قبر کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور جنت کی ہوائیں آتی ہیں۔ اور ایک انسان جو برا ہوتا ہے، بد کردار ہوتا ہے، پھر ان کی روحیں سجین میں قید کر دی جاتی ہیں، جہنم کے آخری درجے میں قید کر دی جاتی ہیں، اور جہنم کی کھائی میں جو عذاب ہوتا ہے اس روح کو، اس عذاب کے جھروکے وہاں قبر شہر خاموشہ میں انسان کی قبر میں پہنچائے جاتے ہیں۔ پھر وہ وحشتناکی، پھر فرشتے کا آنا اور ان کو بھیجنا، ان کی ہڈی پسلی کا توڑنا، اور یہ ساری چیزیں، یہ موت اور موت کے بعد عالم برزخ کی جو یہ کیفیت ہے، اس کیفیت کو جب انسان یاد کرتا ہے تو فوراً وہ گناہ سے تائب ہوتا ہے، یو ٹرن لیتا ہے۔ کبھی شیطان اس کو بہکا دیتا ہے تو فوراً اس سے وہ توبہ کر کے صحیح راستے کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ انسان کے لیے اپنے سیدھے راستے پر چلانے کے لیے موت کو یاد کرنا، اور پھر قرآن مجید کی بار بار تلاوت کرنا اور سمجھ کر کے قرآن کو پڑھنا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اور جس کا رشتہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کی روح کا رشتہ جب اللہ سے جڑ جاتا ہے تو پھر اس کو شیطان اس کے قریب نہیں آ پاتا ہے اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ سے دور ہوتا ہے شیطان سے اس قدر قریب ہوتا ہے، اور جس قدر انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے شیطان سے اس قدر وہ دور ہوتا ہے۔ تو قرآن کو بار بار پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے کا فائدہ یہی ہے کہ پھر اس کی روح میں اللہ اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جب اس کے قریب ہو جاتا ہے تو شیطان اس کے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں۔ جب کسی کی موت ہو تو ہمیں اپنی موت کے بارے میں بھی یاد کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ سے پھر ہماری زندگی میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ آئیے ہم سب لوگ برادر کلام احمد صاحب کی والدہ مرحومہ کے لیے استدعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا رب العالمین۔ اے بار الہ، تو کریم ہے، تو منان ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، زندگی اور موت تیرے ہاتھ میں ہے، اور زندگی اور موت کا فیصلہ صرف تو ہی کرتا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب جو باحیات ہیں آج، کل ہمیں بھی مرنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے درمیان ہمارے برادر عزیز کلام احمد صاحب کی والدہ مرحومہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے گناہوں کو تو بخش دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو غفور ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو رحیم ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو کریم ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے قبر کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی لغزشوں اور خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، بشری تقاضوں کے مطابق ان کی زبان یا ان کے عمل سے کوئی بھی کمی کمزوری کا صدور ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ، ان تمام لغزشوں اور کمزوریوں کو تو معاف فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو اپنے دامن عفو میں جگہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم میں سے جو بھی مسلمان اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے والدین میں سے جن کے والدین باحیات ہیں، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں ان کے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ تعالیٰ، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جن کے والدین دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے بچوں کو ان کے حق میں دعا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ، ان کے بچوں کو ان کے حق میں جو کچھ بھی خیر کا اور توسل کا جو کچھ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے اسے اپنانے کی توفیق عنایت فرما، اور تو بارگاہ عزدی میں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم سب لوگ کلام احمد صاحب کی والدہ ماجدہ کے حق میں دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس مجلس میں تمام بھائیوں کی اس مغفرت کی دعا کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، شرف قبولیت عنایت فرما۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ستار ہے، اگر ان سے کوئی لغزش اور کوئی خطا ہوئی ہے تو اپنے دامن عفو میں جگہ دے اور تو ان کو چھپا دے۔ اے بار الہ، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے متوسلین کو، ان کے بیٹوں کو، ان کی بیٹیوں کو
اور ان کے جملہ رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے بار الہ، اس مجلس میں یہ دعا کی گئی ہے، اس مغفرت کی دعا میں ہم تمام بھائیوں اور احباب کو بھی تو شامل فرما لے اور ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، ہمارے احباب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، موت برحق ہے، اے اللہ تعالیٰ موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہم سب کو اپنی موتوں کو یاد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے گناہوں، اپنی غلطیوں، اپنی نافرمانیوں، اے اللہ تعالیٰ تیری نافرمانیوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے چمٹنے کی سعادت نصیب فرما دے، قرآن کو خوب پڑھنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے بار الہ، اور ہم سب کی مغفرت فرما دے اور ہمارے تمام موتوں مرنے والوں کی، مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وسلم۔